بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کا ذکر تھا کہ ان کی بری خصلتیں اور ان کے برے اعمال ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے معاملات کو اتنا کھول کر بیان کیوں کیا؟ یہ تو برائی ہے، اور شریعت کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ برائی کے معاملے کو دبا دیا جائے۔ فرمایا جو چیز ظلم کے زمرے میں آتی ہے اس کا ظاہر کر دینا کہ جس کی وجہ سے کسی کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہو، منافق شخص تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ نے اس لیے ایمان والوں کے سامنے ان کے معاملات کھول کر بیان کر دیے۔ پھر چھٹے پارے میں یہود کا اور نصارہ کا دونوں کا ذکر ہے۔ یہود کی ایک بری خصلت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے قائل تھے، کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھایا ہے، اور پھر احادیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ان کو دوبارہ بھیجیں گے۔ پھر اہل کتاب میں سے نصارہ کی طرف بات کرو پھیرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو تم لوگوں نے عقیدہ بنا لیا ہے قنون ثلاثہ کا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تین الہ ہیں، یہ مت کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کو دیکھ لو، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ ہونے میں ان کو کوئی عار نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب نبی خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اس کو اللہ کا بیٹا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تعظیم کے لیے تو یہ کافی ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا، یہ خود ایک تعظیم ہے کہ نبی اللہ کا بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں، سورہ نساء کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کی اولاد وغیرہ بھی نہ ہو اور کوئی اگلا وارث ان کا نہ ہو، پھر ان کے بہن بھائیوں کو ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، یہ مدنی سورت ہے، 120 آیات پر مشتمل ہے، 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان بھیجے تو ہم پھر ایمان لائیں گے، تو اس نسبت سے سورت کو سورہ مائدہ بھی کہتے ہیں۔ یا پھر اس میں حلال اور حرام کے مسائل بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ وعدہ بندے اور اللہ کے درمیان بھی ہے، بندوں کے درمیان بھی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا پورا کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر ایک ایک چیز کی وضاحت کی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور وہ چیزیں جو حلال قرار پائی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حرام چیز کا اثر انسان کے اخلاق اور عادات پر پڑ جاتا ہے۔ اس کی پھر مثال دی ہے کہ وہ لوگ جو سور کے اجزاء استعمال کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، تو ان کی زندگی میں زنا کی کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کثرت کے ساتھ ساتھ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
کیونکہ خنزیر کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے بے حیائی کی، گندگی کی۔ جانوروں میں اپنی ماں کے ساتھ جفتی کرنے والا معاملہ بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن خنزیر میں اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کا اثر انسان کے جسم پر رہتا ہے۔ پھر اس صورت میں وہ آیت بھی ہے جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہ گھڑی بھی یاد ہے، عرفہ کی شام تھی، تو ہمارے لیے وہ 2 عیدوں کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کی شام تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور ہمارے لیے وہ دن عید کا ہی دن ہے۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کی بھی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک دامن اور باعفت رہنا مقصود ہو۔ صرف خواہش نفس پوری کرنا یا پھر چھپ چھپ کے دوستیاں لگانا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ ہمارے زمانے میں یہ سلسلہ بہت زیادہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں سے بیٹھے ہوئے کہیں یورپ میں کسی عورت کو دین سکھانا شروع کر دیا کہ جی عیسائی ہے تو میں اس کو دین سکھا رہا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دین تو رہا ہے، ایک طرف معاملہ عشق معشوقی کی طرف چلا گیا ہے اور اس کا پھر دین کو نقصان پہنچتا ہے، بعض دفعہ انسان ارتداد کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد دیا تھا اور اس عہد کے بدلے میں ان کو دنیا میں نوازنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ یہ 5 چیزیں ہیں: نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، انبیاء پر ایمان، انبیاء کی مدد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ کام اگر کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، تو اللہ تمہارے لیے 2 فیصلے کرے گا، ایک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دوسرا تمہارے لیے جنت میں دخول کا وعدہ ہے، اور تیسری چیز دنیا میں اللہ کی معیت، اس کا ذکر ابتدا میں آ گیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ یہود ایسے لوگ ہیں، آپ ان پر اعتماد نہ کریں، اور نصارہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زبانیں کچھ ہیں اور ان کے اعمال کچھ اور ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ ان کے وعدے، ان کی زبانیں اس ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ پھر ان کو ایک دعوت دی گئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی تعلیمات کو دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر یہ سوچ لو کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی والدہ کو، ان کی والدہ کو سزا دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جب اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے اور عیسیٰ بندہ ہے۔ یہ بات سمجھ کر اگر دین کو قبول کیا تو پھر دین نصارہ ہے، ورنہ پھر وہ دین نصارہ نہیں ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ دونوں کا ذکر ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا صرف دعویٰ ہے، کام ان کے سارے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، صرف نام کی بنیاد پر جنت کی تمنا کرنا۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہم دیوبندی بن گئے تو جنت ہماری، ہم بریلوی بن گئے تو جنت ہماری، اہل حدیث ہیں تو جنت۔ نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک ترجیح ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے دیوبند وہ جماعت ہے کہ جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن بندہ دیوبند میں اپنے آپ کو شمار کرواتا ہو، عقیدہ اس کا غلط ہو، اعمال اس کے ٹھیک نہ ہو، تو اللہ کے ہاں صرف دیوبندیت کی مہر کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ ان کی یہود و نصارہ کی ذہنیت تھی، اور اس میں مسلمان مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ساتھ جڑیں گے تو جنت کی چابیاں بس ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اعمال اور عقیدہ
یہ تو صرف نام ہے جو ترجیح کی بنیاد پر کہ ان لوگوں کے عقائد ٹھیک ہیں، اعمال ان کے بزرگوں کے ٹھیک ہیں، ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اپنی حالت اگر بگڑی ہوئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید لگانا یہ دھوکہ دینا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا قرآن نے ذکر کیا۔ ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، ان کے ساتھ جب جہاد کا حکم دیا تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ پیچھے ہٹنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم جائیں گے ہمیں مار دیں گے، آپ ایسا کریں اللہ کے ساتھ مل کر جائیں اور جا کر لڑیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ کے موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس طرف باہر جا کر لڑنا چاہیے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چند کلمات کہے اور کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی دائیں طرف سے بھی حفاظت کریں گے، بائیں طرف سے بھی حفاظت کریں گے، سامنے سے بھی حفاظت کریں گے، پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں کہیں گے بنی اسرائیل کی طرح کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے پہلے اپنی جان دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی کی وجہ سے چمکنے لگا کہ نبوت کی محنت سامنے نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاد سے انکار کی وجہ سے 40 سال تک بنی اسرائیل کو میدان میں چکر لگوائے، اسی زمین میں گھومتے پھرتے ان کے 40 سال پورے کروائے گئے۔ یہ دنیا کی ان کی سزا تھی۔ پھر اس کے بعد حسد کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا جو قتل کا واقعہ پیش آیا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس لاش کا کرنا کیا ہے، تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا، کوے نے دوسرے کوے کو اٹھا کر زمین کھود کے اس کے اندر دفن کیا، تو اس کو خیال آیا کہ اس طرح تدفین کی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دے کر پیدا کیا ہے، لیکن جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل والی جو صفت ہے اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی جو حس ہے، شعور ہے، اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور تقوی والی زندگی وہ انسان کو فراست دیتی ہے۔ حدیث میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اہل اللہ وہ بعض چیزوں کو سمجھ کر پھر بھی درگزر کر دیتے ہیں، سامنے والے کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ورنہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بزرگ کا ارادہ کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ درگزر سے کام لے لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا کہ ناحق قتل کرنا کل کائنات کو قتل کرنا ہے، اور کسی کی جان بچا دینا یہ پوری کائنات کی جان بچانا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا بیان ہوئی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ آپ قرآن کی صرف یہ ایک آیت سنیں اور پھر اس کے بعد اس وقت جو بدامنی ہے ملک میں، شہر میں، اس کو دیکھیں کہ وہ چیخ چیخ کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ شریعت کا نفاذ اور حدود کا نفاذ ہونا چاہیے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اللہ رسول سے جنگ کرنے والے، زمین میں فساد کرنے والے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ یہ جو ڈکیت گردش کرتے ہیں کہ لوگوں سے آ کر مال بھی چھینتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، دھمکی بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ مال نہیں چھین سکتے، صرف ڈرا کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کو صرف ڈرا دینا یہ بھی جرم ہے اور اس کی بھی سزا ہے۔ فرمایا ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دو، او یصلبوا، ان کو پھانسی پر لٹکاؤ، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دو، کہ دایاں ہاتھ کٹے گا بایاں پاؤں کٹ جائے گا، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو زمین سے نکال دو۔ یہ ساری سزائیں ان کا تعلق الگ الگ جرم کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان کا مال چھینا، اس کو قتل بھی کیا، قتل کیا جائے گا اور پھانسی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ مسلمان کو قتل کیا، قتل کیا جائے گا۔ مسلمان کا مال چھینا تو اس صورت میں اس کا ایک ہاتھ بھی کٹے گا، پاؤں بھی کٹے گا۔ یہ جو آئے دن موبائل چھین کے چلے گئے، پیسے چھین کے چلے گئے، گھروں میں آ کر گھس گئے،
تو یہ جو ڈراک ایک چوری ہے، چوری کی سزا تو پہلے گزر چکی ہے کہ سارے کو فقطہ ویدیہما، کہ ان کے تو ہاتھ کٹیں گے چور کے۔ چوری تو کہتے ہیں چھپ کر کسی کی چیز اٹھا لینا۔ یہ جو اندھیر نگری ہے یہ ڈکیتیاں ہیں، اس میں ایک ہاتھ کٹے گا اور ایک پاؤں کٹے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شہر میں اگر 10 بندوں کو پھانسی دے کر چوک پہ لٹکا دیا جائے کہ یہ ڈکیت ہے، تو 10 بندوں کی جان جانے کے بعد اگر شہر میں امن آ جائے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو 2000 روپے کے لیے بندے کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ نکلے تو جاتے جاتے ویسے گولی مار کے چلے جاتے ہیں، فیشن ہے، انسانی جان کی قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ان کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اللہ کی طرف سے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد چور کی سزا بیان ہوئی کہ اگر چور چوری کرے، عورت ہو یا مرد، تو ان کے ہاتھ کٹیں گے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ اللہ کی طرف سے نظام ایسا ہے کہ اگر دل سیدھا نہ ہو، بندہ یہ طے کر کے نہ بیٹھے کہ میں اس کتاب کے ذریعے اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، تو بولنے والا اگر پیغمبر بھی ہو فائدہ نہیں ہوگا جب تک نیت صحیح نہ ہو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو اصلاح کا سلسلہ ہے کہ فلاں شیخ سے تعلق ہے اور فلاں بزرگ سے تعلق ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بزرگ کے بجائے اس شخص کے ساتھ رابطہ کہ جس سے آپ بار بار مل سکتے ہیں، اپنے احوال پر اطلاع دے سکتے ہیں، وہ انسان کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ ایک بہت بڑے پائے کے عالم ہیں اور دنیا میں ان کا نام ہے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا، بر وقت ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، احوال کی اطلاع نہیں دی جا سکتی، اس کی نسبت وہ شخص کی جس کے ساتھ تعلق زیادہ قریب کا ہو، جس سے بار بار ملاقات ہو، جس کے سامنے احوال ذکر کیے جا سکے، وہ زیادہ نفع بخش ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں قرآن نے کہا لم یأتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں یہودی، پیغمبر کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کام کی بات ہوگی، اگر یہ بات ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر یہ والی ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ بولنے والی ذات پیغمبر کی اور الفاظ قرآن کے، تو اس سے بھی نفع نہیں ہوتا اگر دل سیدھا نہ ہو۔ انسان یہ سوچ کر قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑے کہ اس کی بات کو میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ ان سے دوستی مت لگاؤ۔ یہ قرآن کی نص ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی کا کوئی فتویٰ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ایمان والوں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اس مغالطے میں مت رہنا۔ اور ان کے ساتھ دوستی کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آگے چل کر اللہ ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے کئی وزراء ایسے ہیں، آپ ان کے بیانات سنیں، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، کہ جی ایسا ہو گیا اور فلاں ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا، اور وہ ختم نبوت کا مسئلہ تو اس میں یہ ہو گیا اور فلاں۔ مکمل طور پر عیسائیت کو ترویج دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ارتداد اور کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے اور نتیجتاً مرتد ہو جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ہر بندہ ذہن میں بٹھا لے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین کو چھوڑے اور کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ،
اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان لوگوں سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے وہ لوگ نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ صفت ہے کہ مومن کے ساتھ معاملہ نرمی کا ہوگا۔ عیسائی نے غلطی کی، اس کے لیے تو راستے نکل رہے ہیں، اس کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، دیت لی جا رہی ہے، یہ وہ فلاں فلاں، اس کو نکالنا ہے کس لیے۔ اور مسلمان نے پولیس والے کو رشوت نہیں دی اور 10 سال تک جیل میں چلا گیا، اتنا سختی والا معاملہ اس میں۔ ہمارے ایک استاد جیل میں تھے، تو وہاں جیل میں ایک شخص سیدھا سادہ قسم کا پٹھان آدمی تھا، یہ جو بٹے بناتے ہیں یہ کام کرتا تھا۔ اس سے پولیس والے نے پیسے مانگے، جان پہچان والا یہاں کوئی نہیں تھا اس کا، اس کو اٹھایا کسی کیس میں اندر کیا، کئی سالوں سے جیل میں سڑتا رہا، نہ کوئی وکیل۔ ایسے لوگوں کے لیے تو 20,000 روپये بہت بڑی رقم ہے۔ پھر ہمارے استاد نے ایک اور بندے کو بتایا کہ فلاں آدمی ہے، وہ بھی اسی طرح پھنسا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اتنی سختی کہ ذرا سا معاملہ ہوا تو مار دو، قتل کر دو، غائب کر دو، جیل میں ڈال دو، اور ان کے لیے اتنی آسانی۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ان لوگوں کو لے کر آئے گا جو ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سارے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ان چیزوں سے، 100 نام رکھیں، 100 مرتبہ بدنام کریں۔ اللہ کی نظر میں اگر عزت ہے، پوری کائنات وہ اگر انسان کو غلط سمجھے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر پوری کائنات انسان سے محبت کرے اور یہ کہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اگر وہ اچھا نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس میں اللہ جس کو چاہتا ہے لے کر آتا ہے، تو اپنے زور بازو کا کام نہیں۔ انما، اب اللہ کی دوستی کن لوگوں سے ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ اللہ کی دوستی ہے، اور یہ غالب لوگ ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ غالب ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، ایمان والوں ان لوگوں سے دوستی مت لگاؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کا مذاق، روزے کا مذاق، نماز کا مذاق، داڑھی کا مذاق، لباس کا مذاق، ان سے جب پیغمبر کا مذاق اڑایا جائے پھر تو دین کی بنیادیں ہل گئی۔ فرمایا ان سے دوستی مت لگاؤ، یہ تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا، پھر قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، محتاج ہیں، ان کی والدہ محتاج ہیں، کہ جو رب ہوتا ہے وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہوتا، جو اللہ ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت اللہ کو نہیں ہوتی۔ اللہ الصمد، بے نیاز ذات، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کانا یاکلان طعام، کھانا کھاتے تھے۔ لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن ایک ایک جز لے کر نہیں آتا کہ یوں بھی تھا، یوں بھی تھا، یوں بھی تھا۔ قرآن ایک اصولی بات بیان کر دیتا ہے، جو بندہ کھانا کھائے گا تو کھانے کے لیے اس کو محنت بھی کرنی پڑے گی، کھانا اڑ کے تو لقمہ منہ میں نہیں آتا، روٹی لینے بھی جائے گا، آٹا بھی گوندے گا، سالن بھی بنائے گا، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ پھر جب کھا لے گا تو اس کو ضرورت پیش آئے گی قضاء حاجت کی، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ تو جہاں ضرورت کا لفظ آئے اور حاجت کا لفظ آئے تو یہ صفت بندے کی تو ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ کہ کانا یاکلان طعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو نفع نقصان نہیں دے سکتے ان کی عبادت کرنے والے کیسے لوگ ہیں، کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بنی اسرائیل پر لعنت کروائی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس سے روکتے نہیں. حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، طویل روایت ہے، کہ بنی اسرائیل میں جب گناہ پھیل گئے تو وہاں کے علماء انہوں نے لوگوں کو منع کیا، لوگوں نے گناہ نہیں چھوڑے، علماء نے لوگوں کے ساتھ میل جول جاری رکھا، انہی لوگوں کے ساتھ دوستی لگا لی، انہی لوگوں کے ساتھ مجالس میں بیٹھنے لگے. نتیجتاً اللہ کی طرف سے ان علماء پر، ان لوگوں پر لعنت کی گئی. یہ مطلب ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. جرم کیا تھا کہ جس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں پورا معاشرہ اس میں لگا ہوا ہے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں کامیابی اس وقت ملے گی کہ جب تمہارے اندر نیکی کا حکم دینے والے، گناہ سے روکنے والے لوگ موجود ہوں گے. اگر یہ سلسلہ ختم تو پھر اس امت کا جو نفع والا سلسلہ ہے وہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا. پھر آخر پارے میں فرمایا کہ دنیا میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور مشرکین، جو مشرک لوگ ہیں، بت پرست ہیں، ہندو ہیں، ان کی کبھی نہیں بن سکتی. البتہ عیسائیوں میں وہ لوگ جو واقعی دین نصارہ پر ہیں، ہمارے زمانے کے یہ جو عیسائی ہیں یہ دین نصارہ پر نہیں ہیں، ان میں اکثریت تو مغلوب ہے یہودیت سے. جو بچی کھچی رہ گئی ہے ان کو اپنے دین کا خود بھی علم نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے. فرمایا ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کچھ ہو سکتا ہے نصارہ کے ساتھ. یہود اور مشرکین یہ دو وہ مذہب ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں بن سکتی. اس بات کو مسلمان سمجھ لیں. البتہ نصارہ میں جو صحیح دین پر اپنے قائم ہیں اور ہمارے زمانے میں وہ سلسلہ نہیں ہے کہ یا تو مرتد ہیں، دہریے ہیں، یا پھر یہ یہودیت سے مغلوب ہیں، ان کا مسلمانوں کے خلاف وہی رویہ ہے جو یہود کا ہے. فرمایا کہ ایمان والے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور مضبوط رہے اپنے دین کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.